اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جن میں پہلی آیت پارہ نمبر 13 میں ہے اور دوسری اور تیسری آیت جو ہے 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ سورۃ الحجر مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع ہیں، 99 آیتیں ہیں، 654 کلمات ہیں اور 2760 حروف ہیں۔ اس کی آیت نمبر 80 میں ہجر والوں کا واقعہ ہے، ذکر ہے ہجر کا، جس کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را۔ ان کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ معنی ہے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیموں کا حکیم، داناؤں کا دانا ہے، اور حکیم کا کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور روشن قرآن مجید کی، واضح قرآن مجید کی۔ یہ آیتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، اس سورت کی آیتیں ہیں جس کا نام ہجر ہے۔ یہاں کتاب سے مراد یہ سورت بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا سورت کی آیتیں ہیں، اور قرآن مبین اور روشن قرآن، مبین قرآن، واضح کرنے والا قرآن، جس میں حلال اور حرام کی وضاحت ہے، جائز ناجائز کی وضاحت ہے، احکامات فرائض واجبات کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کی سورۃ مطہرہ کی یہ آیتیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کئی مرتبہ کافر یہ چاہیں گے، آرزو کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس میں مفسرین کرام نے کئی جگہیں بیان کی ہیں جہاں وہ کفار تمنا کریں گے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ دنیا میں جب دیکھیں گے کہیں مسلمانوں کو کامیابیاں ہوتی اور کافروں کو، نامرادوں کو شکستیں ہوتی، جیسے بدر میں ہوا، اس وقت بھی کوشش چاہیں گے کہ ہم مسلمان ہوتے تو اچھا تھا۔ نزاع کے وقت جب دنیا سے جانے لگیں گے، اس وقت جب اپنا حال دیکھیں گے، اس وقت بھی یہ توجہ کریں گے، آرزو کریں گے، چاہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ قبر میں بھی جب عذاب دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ہم مسلمان ہوتے تو اچھا تھا۔ پھر حشر میں جب حساب و کتاب ہوگا اور کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت بھی وہ یہ چاہیں گے، اس کی امید کریں گے، آرزو کریں کاش ہم مسلمان ہوتے۔ لیکن دنیا میں نہیں مان رہے اب ظاہری طور پر، تو آقا کریم کو فرمایا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو، ذرہم، رہنے دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، نہیں مان لاتے آپ غمگین نہ ہو، یاکلوا ویتمتعوا، کھانے دو ان کو، پینے دو ان کو، عیش کرنے دو ان کو، یلہہم العمل، ان کی جو لمبی امیدیں ہیں نا،
ہم نے جو کاروبار کیا ہے، جو ہم نے دولت بنائی ہے، جو ہم نے کوٹھیاں کاریں بنائی ہیں، یہ بڑی ہمارے پاس سے کافی ہیں، ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو عارضی چیزیں ہیں۔ فسوف یعلمون، کوئی بات نہیں، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا، جان لیں گے بہت جلد یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، نبی کی مخالفت کر کے، دین حق کی مخالفت کر کے، حق کو نہ مان کر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کا انجام انہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے، اور نزاع کے وقت جب وقت موت کا آتا ہے اس وقت پتہ چل جاتا ہے، اور اگر یہاں جو پتہ چلتا ہے اس سے مزید پتہ چلنا ہو تو پھر آخرت میں میدان محشر میں، اور آگر جا کر جہنم میں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ فسوف یعلمون، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔